یونیورسٹی کا سب سے بڑا آڈیٹوریم آج برقی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف کہکہے، مہنگی پرفیومز کی خوشبو اور تالیوں کی گونج تھی۔ بزنس ڈپارٹمنٹ کے سب سے امیر اور مغرور لڑکے زارون اسود کی شادی کی ریسپشن پارٹی چل رہی تھی۔ زارون، جو عاصم انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا، سفید رنگ کے شیروانی سوٹ میں ملبوس اسٹیج پر اپنی نئی نویلی دلہن پریشے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والی تھی۔ آڈیٹوریم کے بھاری دروازے اچانک ایک جھٹکے سے کھلے۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور اس بارش کی سنسناہٹ کے درمیان ایک وجود اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ عبائے اور نقاب میں لپٹی ایک لڑکی تھی، جس کے کپڑے گیلے تھے اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ہال میں موجود تمام نظریں اس پراسرار لڑکی پر ٹک گئیں۔ پریشے نے ناگواری سے زارون کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، زارون، یہ کون ہے؟ سیکیورٹی نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ کسی بھکاری کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ زارون کی نظریں جیسے ہی اس نقاب پوش لڑکی پر پڑیں، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ اس چال کو، ان کانپتی آنکھوں کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ عنایت، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ زارون نے گھبرا کر اپنے دوستوں شیروز اور دانیال کی طرف دیکھا، جو اسٹیج کے نیچے کھڑے تھے، اور اب ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ یہ وہی دوست تھے جن کے ساتھ مل کر زارون نے 1 سال پہلے وہ بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ عنایت کے قدم بھاری تھے، لیکن اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط۔ وہ ہال کے بیچوں بیچ بچھے سرخ قالین پر چلتی ہوئی سیدھی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن عنایت نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر زارون کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زارون کے حلق سے وہ مشکل آواز نکلی، عنایت، تم یہاں اس وقت؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، عنایت نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور پورے حال کی خاموشی میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ عنایت کا ہاتھ زارون کے گال پر پوری قوت سے رسید ہوا تھا۔ پوری محفل میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ زارون کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے لال ہو گئی۔ پریشے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور چیخی، تمہاری یہ ہمت! تم جانتی بھی ہو یہ کون ہے؟ سیکیورٹی کہاں ہے؟ لیکن عنایت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو زارون کے پورے غرور کو راکھ کر سکتی تھی۔ عنایت نے زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی، تم نے سوچا تھا زارون اسود کہ تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے جذبات کے ساتھ شرط لگا کر اتنی آسانی سے نئی زندگی شروع کر لو گے؟ تم نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا، مجھے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا، صرف اپنے دوستوں سے ایک بائک اور چند ہزار روپے کی شرط جیتنے کے لیے۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ زارون کے والد اسود احمد غصے سے اسٹیج کی طرف بڑھے اور زارون سے مخاطب ہوئے، یہ کیا بکواس ہے زارون؟ کون ہے یہ لڑکی اور یہ کیا الزامات لگا رہی ہے؟ مجھے فوراً جواب چاہیے۔ عنایت نے ایک تلخ ہنسی ہنسی اور اسود احمد کی طرف دیکھ کر بولی، بکواس نہیں ہے انکل، یہ آپ کا وہ لاڈلا بیٹا ہے جو یونیورسٹی میں لڑکیوں کی عزت کا سودا کرتا ہے، اور آج یہ اپنی اس مہرہ بنی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر رہا ہے۔ عنایت کا سانس پھولنے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا، جہاں ایک شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ کشیدگی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا۔ اسٹیج کے پاس کھڑی عنایت کی یونیورسٹی کی ایک کلاس فیلو عالیہ نے تڑپ کر اونچی آواز میں کہا، ارے یہ تو پریگننٹ ہے، زارون کا بچہ عنایت کے پیٹ میں ہے اور وہ یہاں ٹینشن سے تڑپ رہی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ زارون نے صدمے سے عنایت کو دیکھا۔ عنایت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بولی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں زارون۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے اور وہ وہیں اسٹیج پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ زارون نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، لیکن اس کے اپنے کیے کے بوجھ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہال میں کہرام مچ چکا تھا۔ اسود احمد نے غصے سے زارون کو دیکھا
اور بولے، اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہروز، دانیال، فوراً گاڑی نکالو، ہمیں اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ریشا اسٹیج پر کھڑی رو رہی تھی اور اپنے باپ سے کہہ رہی تھی، ڈیڈ، یہ سب کیا ہے؟ زارون نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ شادی ایک مذاق تھی۔ لیکن اس وقت زارون کے کانوں میں کسی کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ اس کی نظریں صرف عنایت کے اس بے جان وجود پر ٹکی تھیں جو فرش پر پڑا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا گناہ یاد آ رہا تھا جو اس نے صرف 1 سال پہلے ایک کھیل سمجھ کر شروع کیا تھا۔ شہروز اور دانیال نے گھبراتے ہوئے عنایت کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگے۔ زارون بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ اس کے سفید شیروانی پر اب عنایت کے گیلے کپڑوں کے داغ لگ چکے تھے۔ گاڑی ہسپتال کی طرف تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ زارون پچھلی سیٹ پر عنایت کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا اور اسے ماضی کے وہ تمام لمحے یاد آتے جب وہ عنایت کی معصومیت کا مذاق اڑاتا تھا اور اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے کہتا تھا کہ وہ اس باحیا لڑکی کا غرور توڑ کر رہے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے عنایت کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ زارون باہر راہداری میں کھڑا دیوار سے سر ٹکائے کھڑا تھا۔ شیروز اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، زارون، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اگر میڈیا کو پتہ چل گیا یا تمہارے سسرال والوں نے پولیس بلا لی تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ پریشے کے والد کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ زارون نے غصے سے شیروز کا گربیان پکڑا اور اسے دیوار سے لگایا۔ تم سب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ تم نے اور دانیال نے مجھے اس شرط پر اکسایا تھا، اگر عنایت یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دانیال نے بیچ بچاؤ کرایا اور کہا، یار زارون، اس وقت غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم سچ میں نکاح کر بیٹھو گے اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اسی دوران ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ زارون فوراً ان کی طرف لپکا، ڈاکٹر، عنایت کیسی ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے زارون کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر کہا، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، جس کا اثر بچے پر بھی پڑا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کو اس حالت میں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ سراسر لاپرواہی ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں زارون کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ اسود احمد بھی اسپتال پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے زارون کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، زارون، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان سمجھا تھا، لیکن تم نے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ پریشے کے گھر والے رشتہ توڑ رہے ہیں اور وہ تمہارے خلاف کیس کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن مجھے اس وقت پریشے کی نہیں، اس معصوم لڑکی کی فکر ہے جس کے ساتھ تم نے اتنا بڑا کھلواڑ کیا۔ مجھے بتاؤ، یہ سب کب اور کیسے شروع ہوا؟ زارون نے اپنے والد کے سامنے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، پاپا، میں بدلنا چاہتا تھا۔ میں عنایت سے سچی محبت کرنے لگا تھا، لیکن میرا ماضی میرے سامنے آ گیا۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں ایک گنہگار انسان ہوں۔ ہسپتال کی سرد راہداری میں بیٹھے زارون کو اب وہ دن یاد آ رہے تھے جب عنایت پہلی بار یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ کتنی الگ تھی، کتنی معصوم اور پاکیزہ۔ وہ یونیورسٹی کے اس ماحول میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح تھی جسے ہر کوئی پانے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اور یہی بات زارون کی انا کو بوردر کر گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے ایک ایسی شرط لگائی جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی روح کا سودا کر لیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہسپتال میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ زارون ایمرجنسی وارڈ کے سامنے شیشے سے دیکھ رہا تھا جہاں عنایت کو مختلف مشینیں لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا اب زرد پڑ چکا تھا۔ زارون کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ایک نادانی نے کتنی بڑی تباہی مچائی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ وقت کو پیچھے موڑ سکتا، کاش
وہ اس دن شیروز کی اس بات پر نہ ہنستا، کاش وہ عنایت کے دل کے ساتھ نہ کھیلتا، لیکن اب چڑیاں چگ گئیں کھیت تھی اور اسے اپنے کیے کا حساب دینا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں رات کے 3 بج رہے تھے اور ماحول پر گہری دھم گھٹو خاموشی طاری تھی۔ عنایت کے بھائی سارن ملک کو جب عالیہ کے ذریعے اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر ہسپتال پہنچا۔ سارن ایک متوسط طبقے کا غیور نوجوان تھا جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد عنایت کو ایک باپ کی طرح پالا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں جیسے ہی اس کی نظر زارون پر پڑی اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ شیر کی طرح جھپٹا اور زارون کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ زارون اسود، تمہاری یہ ہمت! میری معصوم بہن کی زندگی پر بات کر کے تم یہاں کھڑے ہو۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم ایک امیر باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود عنایت کے لیے مخلص ہو، لیکن تم تو آستین کے سانپ نکلے۔ زارون نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے ہاتھ نیچے لٹک رہے تھے اور آنکھیں سب سرخ تھیں۔ وہ سالم کی ہر گالی ہر ضرب سہنے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ مجرم ہے۔ شہروز اور دانیال نے آگے بڑھ کر سارم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن سارم نے غصے سے انہیں جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم دونوں۔ تم لوگ بھی اس گھناؤنے کھیل میں برابر کے شریک ہو۔ یونیورسٹی میں تم لوگوں کی عیاشیاں اور شرطیں مشہور تھیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن کو مہرہ بنایا جائے گا۔ اگر عنایت کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا زارون، قانون تمہیں سزا دے نہ دے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اسفند احمد نے بڑھ کر سارن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور دکھ کے آنسو تھے۔ بیٹا، میں تمہارے دکھ اور غصے کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے بیٹے نے جو کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اس کے گناہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ عنایت میری بھی بیٹی کی طرح ہے۔ تم بس دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ زارون کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ سارے گھٹنوں سارے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ عنایت ان کے گھر کا مان تھی، ان کی عزت تھی، اور آج اس طرح ایک امیر لڑکے کی شرط کی وجہ سے ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دوسری طرف زارون کے سسرال یعنی پریشے کے والد سلیمان صاحب اپنے با اثر ساتھیوں اور پولیس فورس کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئے۔ سلیمان صاحب شہر کے ایک مانے ہوئے سیاستدان تھے اور ان کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ انہوں نے ہسپتال کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسود احمد کو للکارا۔ اسود صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی اور ہماری خاندانی ساکھ کو پورے شہر کے سامنے مٹی میں ملا دیا۔ وہ نقاب پوش لڑکی کون ہے اور وہ زارون کے بچے کی ماں کیسے بننے جا رہی ہے؟ مجھے ابھی کے ابھی سب سچ جاننا ہے۔ اسود احمد نے اپنی خاندانی وجاہت کو سنبھالتے ہوئے کہا، سلیمان صاحب، جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں خود صدمے میں ہوں۔ زارون نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ اس نے اس لڑکی سے پہلے ہی نکاح کر رکھا تھا اور ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ فریشے، جو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے والد کے پیچھے کھڑی تھی، آگے بڑھی اور زارون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی، زارون، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اگر تمہاری زندگی میں وہ لڑکی تھی تو تم نے مجھے اس ذلت کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا؟ میں تم جیسے دھوکے باز انسان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ڈیڈ، مجھے اس سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ زارون نے فریشے کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہر سچائی تھی۔ فریشے، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ یہ شادی صرف میرے پاپا کے کاروباری تعلقات اور تمہارے ڈیڈ کے سیاسی دباؤ کا نتیجہ تھی۔ ہاں، میں نے عنایت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ میری سب سے بڑی غلطی ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔
لیکن میں نے زندگی میں اگر کسی سے سچی محبت کی ہے تو وہ صرف عنایت ہے۔ میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں اب مزید کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زارون کے اس اعتراف نے سلیمان صاحب کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ انسپکٹر، اس لڑکے کو فوراً گرفتار کر لو۔ اس نے میری بیٹی کو دھوکے میں رکھا اور اس دوسری لڑکی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ میں اسفند انڈسٹریز کو سڑک پر لے آؤں گا۔ پولیس نے جیسے ہی زارون کی طرف قدم بڑھائے، اسفند احمد بیچ میں آ گئے۔ ٹھہرے سلیمان صاحب، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ زارون نے اخلاقی طور پر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر آپ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس طرح سرے عام ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ ہسپتال کے اس ہنگامے کے دوران ہی آئی سی یو کا ریڈ لائٹ بند ہوا اور ڈاکٹر تیزی سے باہر آئے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی واضح تھی۔ سب لوگ اپنے جھگڑے بھول کر ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ سارے اور زارون دونوں ایک ساتھ بولے، ڈاکٹر، عنایت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے کہا، دیکھیں، معجزہ ہو گیا ہے۔ ہم نے مریضہ کی حالت کو سنبھال لیا۔ ان کا بلڈ پریشر اب نارمل ہے اور خوش قسمتی سے بچہ بھی محفوظ ہے، لیکن مریضہ ابھی بہت کمزور ہے۔ انہوں نے کسی بھی قسم کا ذہنی تناؤ یا صدمے سے دور رکھنا ہوگا۔ اگر دوبارہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تو ہم ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو کھو سکتے ہیں۔ ابھی انہیں ہوش آ رہا ہے، لیکن صرف ایک شخص کو اندر جانے کی اجازت ہے، وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ۔ سارن نے فوراً کہا، میں اس کا بھائی ہوں، میں جاؤں گا۔ سارون نے التجا بھری نظروں سے سارن کو دیکھا۔ سارن، خدا کے لیے مجھے ایک بار اس سے مل لینے دو۔ میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ بس مجھے یقین کرنے دو کہ وہ ٹھیک ہے۔ سارن نے غصے سے زارون کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ تم اندر گئے تو وہ تمہیں دیکھ کر مزید بیمار ہو جائے گی۔ دور رہو میری بہن سے۔ سارن ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلا گیا، جبکہ زارون باہر کوریڈور ونڈو کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ سلیمان صاحب پریشے کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور جاتے جاتے اسود احمد کو بربادی کی دھمکی دے گئے۔ اب راہداری میں صرف اسود احمد، زارون اور وہ دو دوست شیروز اور دانیال رہ گئے تھے جو اس ساری تباہی کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اسود احمد زارون کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زارون، اب جب وہ لڑکی خطرے سے باہر ہے، مجھے شروع سے لے کر آخر تک کی پوری کہانی سناؤ۔ تمہارا بیک گراؤنڈ، عنایت کا بیک گراؤنڈ اور یہ شرط، یہ سب کیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے اپنی تربیت میں کمی کہاں چھوڑی تھی۔ زارون نے اپنے آنسو پونچھے اور گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا، پاپا، عنایت ملک ایک بہت ہی شریف اور غیور خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا بھائی سالم ایک چھوٹی سی فرم میں اکاؤنٹنٹ ہے جو بڑی مشکل سے گھر چلاتا ہے۔ عنایت بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت تیز تھی، اس لیے اسے ہماری یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ ملا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی پاپا، وہ بہت باپردہ، خاموش اور اپنی پڑھائی سے مطلب رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک حیا کا نقاب ہوتا تھا جو اسے سب سے الگ بناتا تھا، اور اسی چیز نے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میرا دھیان اس کی طرف کھینچا۔ زارون نے شیروز اور دانیال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پاپا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی ہر وہ چیز پانے کی عادت تھی جو میں چاہتا تھا۔ آپ کی دولت اور نام کی وجہ سے یونیورسٹی کے تمام لڑکے لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ جب عنایت نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، میری کار اور میری عمارت کو کوئی گھاس نہیں ڈالی تو میرا غرور مجروح ہو گیا۔ ایک دن کینٹین میں شیروز اور دانیال نے مجھے تانا دیا کہ زارون شاہ، تم پورے کالج کے ہیرو ہو سکتے ہو، لیکن اس نقاب پوش ملون کو تم اپنے پیار کے جال میں نہیں پھنسا سکتے۔ وہ تمہاری طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ بس پاپا، یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری عقل پر پتھر پڑ گئے۔ میں نے ان سے شرط لگا لی۔ شرط یہ تھی کہ میں 1 سال کے اندر اندر عنایت کو اپنے عشق میں پاگل کر دوں گا، اس سے شادی کا وعدہ کروں گا، اور جب وہ پوری طرح میری محبت میں گرفتار ہو جائے گی تو میں اسے چھوڑ کر اپنی اوقات دکھا دوں گا۔
بدلے میں شروز نے مجھے اپنی نئی مہنگی اسپورٹس بائک اور دانیال نے 2 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر اسود احمد نے زارون کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا۔ تم ہے تم پر زارون، تم نے ایک معصوم یتیم لڑکی کی عزت اور جذبات کی قیمت ایک بائک اور 2 لاکھ روپے لگائی۔ کیا یہی سکھایا تھا میں نے تمہیں؟ زارون نے مار کھا کر بھی سر نہیں اٹھایا۔ وہ روتا رہا اور بولا، پاپا مجھے مارے، مجھے جان سے مار دے، میں اسی قابل ہوں۔ میں نے اس شرط کو جیتنے کے لیے عنایت کا پیچھا شروع کیا۔ میں نے اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک سدھرا ہوا انسان دکھایا۔ میں نے اس کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں اپنی امیرانہ عیاشیوں سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے اس جیسی پاکیزہ لڑکی کی ضرورت ہے جو میری زندگی بدل سکے۔ عنایت معصوم تھی، وہ میرے اس بہروپ کو پہچان نہیں سکی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بننے لگی۔ لیکن پاپا، کھیل تو تب پلٹا جب مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا کہ کب اس کی معصومیت، اس کی حیا اور اس کی سچی باتیں میرے دل میں اتر گئیں۔ میں جو اس کا دل توڑنے نکلا تھا، خود اس کا غلام بن گیا۔ زارون نے ایک لمبی آہ بھری اور بات جاری رکھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو شہروز نے مجھے یاد دلایا کہ شرط کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے اب عنایت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن میں اس وقت تک عنایت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر عنایت کو شرط کا پتہ چلا تو وہ مر جائے گی اور آپ بھی ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے عنایت سے کہا کہ ہم ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے، ہمیں چھپ کر نکاح کر لینا چاہیے۔ عنایت نے پہلے تو انکار کیا، لیکن میری جھوٹی قسموں اور محبت کے دعووں کے آگے وہ ہار گئی۔ ہم نے یونیورسٹی کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں 2 گواہوں کی موجودگی میں چھپ کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں نے اسے ایک کرائے کے فلیٹ میں رکھا، جہاں میں اکثر اس سے ملنے جاتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ میں آپ کو منا لوں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر پریشے کا معاملہ کیسے بیچ میں آیا؟ اسود احمد نے کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زارون نے دانیال کی طرف دیکھا۔ پاپا، دانیال اور شروز کو جب پتا چلا کہ میں شرط ہار چکا ہوں اور سچ میں نکاح کر چکا ہوں تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کا سوچا۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ اور ہماری شرط کی وہ پرانی آڈیو ریکارڈنگ جو ہم نے کینٹین میں ریکارڈ کی تھی پریشے کے پاس پہنچا دی۔ پریشے نے جب وہ سب دیکھا تو اس نے عنایت کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا اور اسے چیلنج کیا کہ آج رات زارون مجھ سے شادی کر رہا ہے، اگر ہمت ہے تو آ کر روک لو۔ عنایت کو جب پتا چلا کہ ہمارا نکاح، ہماری محبت، سب کچھ ایک شرط سے شروع ہوا تھا تو اس کا دل پھٹ گیا اور وہ اس حالت میں برستی بارش میں آڈیٹوریم پہنچ گئی۔ پاپا، میں نے عنایت سے سچا نکاح کیا تھا، لیکن اس کی بنیاد ایک جھوٹ اور شرط پر تھی، اور اسی شرط نے آج میری زندگی اجاڑ دی۔ زارون کی کہانی ختم ہوئی تو ہسپتال کی راہداری میں ایک بار پھر موت سا سناٹا چھا گیا۔ اسود احمد نے شروز اور دانیال کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ تم دونوں ابھی کے ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اگر دوبارہ تم دونوں میرے بیٹے کے آس پاس نظر آئے تو میں تمہارے خاندانوں کو تباہ کر دوں گا۔ شروز اور دانیال بغیر کچھ کہے وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ اسود احمد نے زارون کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، زارون، تم نے جو کیا ہے اس کا حساب اب تمہیں خود دینا ہوگا۔ عنایت اور اس کا بچہ اب اس گھر کی عزت ہے۔ تم یہاں بیٹھو یا جو مرضی کرو، میں جا رہا ہوں عنایت کے بھائی سے بات کرنے۔ اب اس کہانی کا فیصلہ عنایت کرے گی، تم نہیں۔ کچھ دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا اور سارن باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا، لیکن وہ زارون کے پاس آیا اور بولا، عنایت کو ہوش آ گیا ہے اور وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھنا زارون، اگر تمہاری کسی بات سے اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زارون نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتے قدموں کے ساتھ ICU کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سفید بستر پر عنایت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر پلاہٹ تھی۔ زارون اس کے بستر کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عنایت، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ زارون کی ہچکیاں بند گئیں۔ عنایت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ زارون کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔
اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ بہت دھیمی لیکن زہریلی آواز میں بولی، زارون شاہ، تم نے میری محبت کی، میری حیا کی، کیا خوب قیمت لگائی ہے، ایک بائک اور چند ہزار روپے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم میری روح کے ساتھی ہو، لیکن تم تو میرے وجود کے شکاری نکلے۔ تم نے مجھ سے نکاح بھی صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا تھا نا؟ زارون نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں عنایت، خدا کی قسم، شروع میں وہ ایک شرط تھی، لیکن بعد میں مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ عنایت نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ محبت؟ زارون، جس محبت کی بنیاد اتنے بڑے دھوکے اور شرط پر ہو، وہ محبت نہیں، ایک دلدل ہوتی ہے۔ تم نے مجھے اس دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ میں اب تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ میرا بچہ ہے، صرف میرا، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ عنایت کی سانسیں تیز ہونے لگی اور مانیٹر کی بیپ تیز ہو گئی۔ زارون گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا وہاں ہونا عنایت کے لیے زہر بن رہا ہے۔ وہ روتا ہوا آئی سی یو سے باہر بھاگ آیا، جہاں اس کا ماضی اور اس کا کیا ہوا گناہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ ہسپتال کے اس آئی سی یو کے باہر بیٹھے زارون کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ عنایت کے وہ تلخ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے تھکن سے چور ہو کر اپنی آنکھیں بند کی تو اس کا ذہن 1 سال پہلے پیچھے یونیورسٹی کے ان دنوں میں لے گیا جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ یہ ستمبر کا ایک روشن دن تھا، ایک جب یونیورسٹی کا نیا سیمسٹر شروع ہو رہا تھا۔ کنگز بزنس یونیورسٹی کے وسیع و عریض لان میں مہنگی گاڑیوں کی لائن لگی تھی اور ہر طرف نئے اور پرانے اسٹوڈنٹس کا ہجوم تھا۔ زارون اسود اپنی چمکتی ہوئی سیاہ اسپورٹس کار سے اترا۔ اس سے برانڈڈ سن گلاسز لگا رکھے تھے اور اس کی چال میں وہ مغرورانہ تمکنت تھی جو صرف بے تحاشا دولت اور خوبصورتی کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اترتے ہی یونیورسٹی کی کئی نظریں اس کی طرف اٹھیں، لیکن وہ ان نظروں کا عادی تھا، اس لیے بغیر کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھ گیا۔ کینٹین کے مخصوص کارنر پر اس کے لنگوٹیا یار شہروز اور دانیال پہلے سے موجود تھے، جو کافی کے مگ ہاتھ میں لیے نئے آنے والے طلبہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ زارون کو دیکھتے ہی شہروز نے ہاتھ ہلایا، اوے شاہ، آ گیا تو؟ اس یار، اس بار کا بیچ دیکھو، کوئی خاص رونق نہیں ہے، وہی پرانے چہرے اور وہی بورنگ ماحول۔ زارون نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا، میرے لیے تو سب کچھ ہی بورنگ ہے یار، پاپا نے زبردستی اس بزنس ڈگری میں ڈال دیا، ورنہ میرا دل تو بزنس سنبھالنے میں تھا ہی نہیں۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، چل چھوڑ یار پڑھائی کو، یہ سامنے دیکھ کون آ رہا ہے، یہ لڑکی تو اس یونیورسٹی کے ماحول کی لگتی ہی نہیں ہے۔ زارون نے دانیال کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ کینٹین کے داخلی راستے سے ایک لڑکی داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر سیاہ چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ اس کا پورا وجود باحیا طریقے سے چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائلوں اور کتابوں کا ایک ڈھیر تھا اور اس کی نظریں زمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ عنایت ملک تھی، جو اپنی محنت اور اسکالرشپ کے بل بوتے پر اس مہنگی یونیورسٹی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ زارون سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں عزت اور اصول سب سے اوپر رکھے جاتے تھے۔ اس کے بھائی سارن نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اسے پڑھایا تھا اور عنایت کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا۔ شیروز نے ایک گہری نظر عنایت پر ڈالی اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، لو جی، ہماری یونیورسٹی میں اب مدرسے کی لڑکیاں بھی پڑھیں گی، دیکھو تو ذرا، اس ماڈرن دور میں بھی کوئی ایسے کپڑے پہن کر آتا ہے۔ دانیال نے زارون کو کہنی ماری، شاہ، پورے کالج کی لڑکیاں تمہاری ایک مسکراہٹ پر مرنے کو تیار رہتی ہیں، لیکن مجھے شرطیہ یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یہ وہ سخت لونڈیاں ہوتی ہیں جو امیر لڑکوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ زارون کے چہرے پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ ابھری، تم میرا مقابلہ اس عام سی لڑکی سے کر رہے ہو دانیال؟ زارون اسفن جس چیز پر انگلی رکھتے وہ اس کی ہو جاتی ہے، یہ لڑکی تو چیز ہی کیا ہے۔ شیروز کو ایک شرارت سوجی،
اس نے اپنی نئی اسپورٹس بائک کی چابی میز پر پٹ کی اور بولا، اچھا، اگر ایسی بات ہے تو شرط لگ جائے۔ یہ میری برانڈڈ نیو بائک اور دانیال کی طرف سے 2 لاکھ روپے نقد۔ اگر تم 1 سال کے اندر اس نقاب پوش لڑکی کو اپنے عشق میں پاگل کر دو اور اس سے شادی کا وعدہ لے لو، اور ہاں، شرط یہ ہے کہ جب وہ تمہاری محبت میں اندھی ہو جائے تو تم اسے سب کے سامنے سچ بتا کر چھوڑ دو گے تاکہ اس کا یہ فخر ٹوٹے۔ بولو، منظور ہے؟ زارون کی انا کو چوٹ لگی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کھیل کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس نے بائک کی چابی اٹھائی اور اپنے مخصوص مغرور لہجے میں کہا، منظور ہے، اگلے 6 ماہ میں یہ لڑکی میرے بغیر سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ تم بس اپنی بائک اور پیسے تیار رکھو۔ کھیل کا آغاز اگلے ہی دن سے ہو گیا تھا۔ زارون نے عنایت کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ جہاں بھی جاتی زارون وہاں موجود ہوتا۔ لائبریری میں جب عنایت کوئی کتاب ڈھونڈ رہی ہوتی تو زارون وہ کتاب پہلے سے اٹھا کر اس کے سامنے اچھی اخلاق سے پیش کر دیتا۔ شروع میں عنایت نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، لیکن ایک دن جب زارون نے کوریڈور میں اس کا راستہ روک کر بات کرنے کی کوشش کی تو عنایت نے اپنی بڑی سچی آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور نہایت سرد لہجے میں کہا، مسٹر زارون اسون، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس یونیورسٹی کے سب سے امیر اور بااثر لڑکے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے راستے میں مت آئیں۔ میں یہاں صرف پڑھنے آئی ہوں، کسی امیر زادے کے وقت گزاری کا مہرہ بننے نہیں۔ عنایت کے اس ٹوک جواب نے زارون کو حیران بھی کیا اور اس کے اندر اس شرط کو جیتنے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ زارون نے اپنا طریقہ کار بدل لیا۔ اس نے عنایت کے سامنے ایک ایسا بحروب دھار لیا جو اس کے اصل وجود کے بالکل الٹ تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں عیاشیاں کم کر دی، اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھنا چھوڑ دیا اور ہر وقت کتابیں لیے لائبریری میں بیٹھنے لگا۔ اس نے عنایت کو ایک یہ تاثر دیا کہ وہ اس کی پاکیزگی اور اصولوں سے متاثر ہو کر خود کو بدل رہا ہے۔ ایک دن جب یونیورسٹی میں مڈ ٹرم امتحانات کے نتائج آئے اور عنایت نے ہمیشہ کی طرح ٹاپ کیا تو زارون اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر اس بار کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک مصنوعی عاجزی تھی۔ عنایت، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ایک آوارہ اور مغرور لڑکا سمجھتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اپنی اس کھوکھلی زندگی سے تھک چکا ہوں۔ میرے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں۔ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری پڑھائی میں مدد کریں گی؟ مجھے اس سیمسٹر میں اچھے مارکس چاہیے، ورنہ پاپا مجھے بزنس سے باہر کر دیں گے۔ عنایت کا دل موم تھا۔ وہ زارون کی آنکھوں میں چھپے جھوٹ کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ایک انسان سچ مچ سدھرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے زارون، اگر آپ سچ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں لائبریری میں روزانہ 1 گھنٹہ آپ کو نوٹس سمجھا دیا کروں گی، لیکن اس سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ زارون اندر ہی اندر اپنی کامیابی پر مسکرا اٹھا۔ وہ روزانہ ان کی ملاقاتیں لائبریری کے ایک پرسکون کونے میں ہونے لگیں۔ عنایت اسے بزنس، اکنامکس اور اکاؤنٹس کے پیچیدہ سوالات سمجھاتی اور زارون اسے پڑھنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اس کے معصوم چہرے، اس کے بولنے کے انداز اور اس کی حیا کو دیکھتا رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زارون کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب یہ ڈرامہ حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ عنایت کی سچی باتیں، اس کا اپنے بھائی کے لیے احترام اور اس کی چھوٹی چھوٹی دعائیں زارون کے دل کے بند دروازوں پر دستک دینے لگی۔ وہ جو عنایت کا دل توڑنے نکلا تھا اب خود اس کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ ایک دن جب عنایت لائبریری نہیں آئی تو زارون کا دل کسی کام میں نہیں لگا۔ وہ پورا دن یونیورسٹی کے چکر کاٹتا رہا، اس کا فون نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب اسے پہلی بار لرزہ اٹھانے والا احساس ہوا کہ وہ شرط جیت رہا تھا، لیکن اپنا دل ہار بیٹھا۔ سیمسٹر کے اختتام پر جب زارون نے واقعی اچھے نمبر حاصل کیے تو اس نے عنایت کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہا، لیکن عنایت نے سختی سے منع کر دیا۔ زارون، میں نے آپ کی مدد کسی تحفے کے لیے نہیں کی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے سکھایا ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کی قیمت نہیں لگانی چاہیے۔ عنایت کی اس بات نے زارون کے اندر بیٹھے اس امیر زادے کو شرمندہ کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس لڑکی کی قیمت صرف ایک بائک لگائی تھی۔ اسی رات شیروز اور دانیال نے زارون کو ایک پارٹی میں بلایا۔ شیروز نے گلاس ہوا میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی شاہ،
6 ماہ ہونے والے ہیں۔ عنایت تمہارے جال میں پھنسی یا نہیں؟ اب اس کا دل توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں ہماری بائک کا انتظار ہے۔ زارون نے غصے سے گلاس میز پر پٹکا۔ بند کرو یہ بکواس۔ اب کوئی شرط نہیں ہے۔ میں عنایت سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دانیال نے کہا لگایا، اوہ تو ہمارا ہیرو سچ مچ شیر بن گیا ہے۔ یار زارون، تم بھول رہے ہو کہ وہ ایک غریب اکاؤنٹنٹ کی بہن ہے۔ تمہارے پاپا اسود احمد اسے کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ تم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ دوستوں کے تانوں اور پاپا کے ڈر نے زارون کو ایک اور غلط راستے پر دھکیل دیا۔ وہ عنایت کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے پاپا کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ہمت رکھتا تھا، کیونکہ اسود احمد پہلے ہی اس کے لیے پریشے کا رشتہ طے کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ زارون نے عنایت سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کے آخری دن عنایت نے اس نے عنایت کو گارڈن کے ایک الگ کونے میں بلایا۔ عنایت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عنایت، میں جانتا ہوں میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن میں آپ سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت نے چونک کر زارون کو دیکھا اور اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور اس کے چہرے پر سرخی دوڑ دی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکے کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کا سوچا، اپنے اصولوں کا سوچا۔ زارون، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ بہت امیر ہیں اور میرے بھائی کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ وہ غیرت مند انسان ہے۔ زارون نے عنایت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عنایت، میں پاپا کو منا لوں گا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ پاپا مجھ پر کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو میرے ساتھ چلو، ہم ابھی چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ نکاح ہمارے رشتے کو حلال کر دے گا اور جب صحیح وقت آئے گا میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ پہلے تو بہت ڈری، اس نے انکار کیا، لیکن زارون کی آنکھوں میں موجود سچی محبت جو اب شرط نہیں رہی تھی اور اس کے آنسوؤں نے عنایت کو کمزور کر دیا، اور زارون کی محبت کے جال میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کے بھروسے کو پس پشت ڈال کر زارون کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن یونیورسٹی کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں زارون نے عنایت سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس نے عنایت کو شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک خوبصورت فلیٹ لے کر دیا، جہاں وہ اپنی نئی زندگی گزارنے لگے۔ عنایت وہاں بہت خوش تھی۔ وہ زارون کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس خوبصورت محل کی بنیاد ایک بھیانک اور زہریلی شرط پر رکھی گئی تھی، جو کسی بھی وقت دھماکے سے اڑنے والی تھی۔ زارون جب بھی عنایت کے پاس فلیٹ پر جاتا وہ اپنی دنیا بھول جاتا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر واپس آتا اسے پریشے اور اپنے پاپا کا سامنا کرنا پڑتا، جہاں وہ ایک بزدل انسان کی طرح خاموش رہتا تھا، اور یہی خاموشی اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان بننے جا رہی تھی۔ ماضی کی ان تلخ یادوں سے جب بھی زارون نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہسپتال کے آئی سی یو کے مانیٹر کی پپ پپ کرتی آواز نے اسے واپس حال کی بھیانک سچائی میں دھکیل دیا۔ عنایت نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اور وہ خود کو دنیا کا سب سے حقیر انسان محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران اسود احمد سارم ملک کے ساتھ ہسپتال کے ڈاکٹر کے آفس سے باہر آئے۔ اسود احمد کے چہرے پر ایک بڑا فیصلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ زارون کے پاس آئے اور انتہائی سرد لہجے میں بولے، زارون، میں نے سارم سے بات کر لی ہے۔ تم نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ عنایت اس وقت ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے بھائی کے گھر نہیں جائے گی اور نہ ہی اس فلیٹ پر جائے گی جہاں تم نے اسے ایک شرط کے مہرے کی طرح رکھا تھا۔ وہ سیدھی ہمارے اسود ہاؤس جائے گی، ہمارے گھر کی بڑی بہو بن کر۔ زارون نے حیرت اور امید سے اپنے پاپا کو دیکھا۔ پاپا، کیا سچ میں؟ لیکن عنایت تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ کیسے مانے گی؟ سارم نے آگے بڑھ کر زارون کو حقارت سے دیکھا اور کہا، وہ تمہاری وجہ سے نہیں، اپنے بچے کے مستقبل اور اسفند صاحب کی غیرت کی وجہ سے مان رہی ہے۔ اسفند صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عنایت کو اس گھر میں وہ مقام اور عزت ملے گی جس کی وہ حقدار ہے، چاہے
تم اس کے سامنے آنے کے لائق رہو یا نہ رہو، میں اپنی بہن کو ایک بار پھر کسی بدنامی کی دلدل میں نہیں دھکیل سکتا۔ لیکن یاد رکھنا زارون، یہ شادی اب صرف کاغذ پر قائم رہے گی۔ عنایت کا دل تمہیں کبھی نہیں جیت پاؤ گے۔ اگلے 2 دن میں عنایت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اسفند ہاؤس منتقل ہو گئی۔ اسفند احمد نے اپنی کہی ہوئی بات سچ کر دکھائی۔ انہوں نے پریشی کے خاندان کے تمام سیاسی اور کاروباری دباؤ کو پس پشت ڈال دیا اور شہر کے معززین کو بلا کر عنایت کا تعارف اپنے گھر کی قانونی اور اکلوتی بہو کے طور پر کروایا۔ پریشے اور اس کے والد نے غصے میں آ کر زارون کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا، جس پر زارون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دستخط کر دیے، کیونکہ اس کے دل میں اب عنایت کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن اسفن ہاؤس کے اتنے بڑے اور پرتعیش کمرے میں عنایت کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ دن بھر خاموش رہتی، اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، اور اس کا ہاتھ ہمیشہ اپنے پیٹ پر ہوتا، جہاں اس کی زندگی کی واحد امید یعنی اس کا بچہ پل رہا تھا۔ زارون کی حالت اب ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی برانڈڈ سوٹ پہن کر مہنگی گاڑیوں میں گھومتا تھا، اب سادگی سے ہر وقت عنایت کی دیکھ بھال کے سامان اکٹھا کرنے میں لگا رہتا۔ اس نے عنایت کے کمرے کے باہر راتیں گزارنا شروع کر دی۔ وہ عنایت کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے جب عنایت سو جاتی تو وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوتا، اس کے سرہانے پھول رکھتا، اس کی دوائیوں کی چیک لسٹ دیکھتا اور دور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر روتا رہتا۔ ایک دن عنایت نے اسے چوری چھپے اپنی دوائیوں کی الماریاں درست کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تلخی ابھری۔ تم یہاں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو زارون؟ عنایت کی آواز نے زارون کے ہاتھ روک دیے۔ زارون نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ عنایت، میں بس تمہاری دوائیاں چیک کر رہا تھا کہ کوئی کم نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میرے گناہ کی سزا اس معصوم بچے کو مت دو۔ عنایت بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور ایک گہرا سانس لے کر بولی، بچے کی فکر مت کرو، یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے زندہ رکھوں گی۔ لیکن تم یہ جو روز میرے کمرے کے باہر بیٹھتے ہو، یہ پچھتاوے کا ڈرامہ بند کرو۔ کیا اس پچھتاوے سے وہ 1 سال واپس آ سکتا ہے جو میں نے جھوٹے خوابوں میں گزارا؟ کیا اس سے وہ تھپڑ مٹ سکتا ہے جو تمہاری شرط نے میری غیرت پر مارا؟ زارون گھٹنوں کے بل عنایت کے بستر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا پلو پکڑ کر رونے لگا۔ عنایت، مجھے جو سزا دینی ہے دو، مجھے اس گھر سے نکال دو، مجھے نوکر بنا کر رکھو، لیکن اپنی آنکھوں میں یہ حقارت مت دکھاؤ۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری وہ شرط میری زندگی کی سب سے بڑی لعنت تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور عنایت کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ اس دوران زارون نے اپنے آپ کو پوری طرح بدل لیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا اور پاپا کے ساتھ بزنس میں دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ عنایت اور اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دے سکے۔ سارن بھی اب اکثر اسفند ہاؤس آتا اور زارون کی یہ سچی تبدیلی دیکھ کر اس کا دل بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زارون اب وہ مغرور امیرزادہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ذمہ دار و پچھتاوے کی آگ میں جلنے والا انسان بن چکا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب عنایت کو شدید درد آخر کار وہ دن آ گیا جب عنایت کو شدید درد ذہ کے باعث دوبارہ اسی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زارون لیبر روم کے باہر پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ عنایت اور اس کا بچہ خیریت سے رہیں۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور نرس نے باہر آ کر زارون کو خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو شاہ صاحب، آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سنتے ہی زارون وہی ہسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ اسود احمد اور سارم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سب کے چہروں پر ایک طویل عرصے کے بعد مسکراہٹ آئی۔ جب زارون کو عنایت کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عنایت بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا چاند جیسا بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔
ٹمٹماتی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ زارون لرزتے قدموں سے بستر کے قریب آیا۔ عنایت نے سر اٹھا کر زارون کو دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانی زہریلی حقارت نہیں تھی، بلکہ بچے کی ماں بننے کے بعد ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ زارون نے جھک کر بچے کے ماتھے پر پیار کیا اور عنایت کی طرف دیکھا۔ عنایت، اس معصوم نے آج مجھے ایک نیا جنم دیا ہے۔ کیا اس نئے جنم کے صدقے تم مجھے ایک آخری موقع دے سکتی ہو؟ میں اب بھی تمہارا مجرم ہوں، لیکن میں پوری زندگی اس بچے اور تمہاری غلامی میں گزارنے کو تیار ہوں۔ عنایت نے بچے کو دیکھا اور پھر زارون کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنے دل کا سارا بوجھ اتار رہی ہو۔ احمد ملک کی اسفند ہاؤس میں آمد ایک محض ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ ایک اس جڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے خاندان کے لیے ایک نئی زندگی کا وہ پیغام تھا جو عالی شان محل جو پچھلے کئی مہینوں سے ایک سرد اور خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، اب ایک ننھے فرشتے کی معصوم کلکاریوں اور رونے کی آوازوں سے چہک اٹھا تھا۔ احمد کی آمد نے جیسے اسفند ہاؤس کے در و دیوار پر جمی اداسی کی دھول کو یکسر دھو ڈالا تھا۔ عنایت اپنے کمرے میں بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی رہتی اور اس کی پوری کائنات اب اس کی گود میں سمٹ آئی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھتی، اس کی ننھی انگلیوں کو چومتی اور خدا کا شکر ادا کرتی جس نے اسے اس کٹھن سفر میں اتنی بڑی خوشی اور جینے کا سہارا عطا کیا تھا۔ عنایت کے چہرے پر زردی کی جگہ اب ایک ماں کا وہ روایتی نکھار اور سکون آ چکا تھا، لیکن جب بھی زارون کا خیال اس کے ذہن میں آتا، اس کا دل ایک بار پھر رک جاتا۔ وہ اب بھی ماضی کے اس زخم کو پوری طرح فراموش نہیں کر پائی تھی، حالانکہ وہ زارون کی حالت دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف زارون اسفند کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ لڑکا جو کبھی رات گئے تک دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتا تھا، جو قیمتی برانڈڈ سوٹوں اور مہنگی سپورٹس کاروں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اب ایک بالکل مختلف انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام پرانے معمولات کو یکسر ترک کر دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا واحد محور اور مقصد صرف اور صرف عنایت اور اس کا بیٹا احمد تھے۔ زارون نے احمد کی پیدائش کے بعد سے جیسے سونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتا کہ عنایت کو یا بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ رات کو جب بھی احمد تھوڑا سا روتا، زارون عنایت کے بیدار ہونے سے پہلے ہی تڑپ کر اٹھ بیٹھتا۔ وہ چپکے سے نرسری میں جاتا، بچے کے لنگوٹ تبدیل کرتا، اس کے لیے گرم پانی تیار کرتا اور اسے اپنی گود میں لے کر کمرے میں چکر کاٹتا رہتا تاکہ عنایت کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ عنایت کئی بار رات کے اندھیرے میں نیم و آنکھوں سے زارون کو یہ سب کرتے دیکھتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں زارون کے لیے نرمی پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کا غرور اور ماضی کا دھوکہ اسے کھل کر اظہار کرنے سے روکتا تھا۔ زارون نے اپنے والد اسود احمد کے ساتھ بزنس میں بھی اپنی پوری جان لگا دی تھی۔ وہ صبح سویرے آفس جاتا، دن بھر محنت کرتا اور شام ہوتے ہی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر سیدھا گھر بھاگتا۔ اس کے دل میں یہ خوف ہر وقت قائم رہتا تھا کہ کہیں عنایت اسے چھوڑ کر اپنے بھائی سالم کے ساتھ نہ چلی جائے۔ سالم ملک بھی اب اکثر اپنے بھانجے کو دیکھنے کے لیے اسمد ہاؤس آتا تھا۔ شروع میں سالم زارون کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس نے زارون کا پچھتاوا، اس کی عاجزی اور اپنے بھانجے کے لیے اس کی تڑپ دیکھی تو سالم کا غصہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ ایک دن سالم نے زارون کو کچن میں اکیلے عنایت کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بناتے دیکھا۔ زارون کی انگلی گرم برتن سے جل گئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بس جلدی جلدی کام ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ عنایت کو گرم سوپ مل سکے۔ سالم نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، زارون، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خود کو مٹا دے وہ سچا انسان ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بدل چکے ہو۔ زارون نے نم آنکھوں سے سالم کو دیکھا اور بولا، سالم بھائی، میں صرف عنایت کی معافی چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ احمد اب 3 ماہ کا ہو چکا تھا اور وہ اب اپنے والدین کو پہچاننے لگا تھا۔
جب بھی زارون اس کے پاس آتا، احمد اپنی ننھی ٹانگیں چلاتا اور کھلکھلا کر ہنستا۔ زارون کے لیے یہ مسکراہٹ دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ گھنٹوں احمد کو اپنی چھاتی پر لٹا کر اس سے باتیں کرتا، اسے اپنے دل کا حال سناتا، جیسے وہ چھوٹا بچہ اس کے پچھتاوے کو سمجھ سکتا ہو۔ ایک شام اسود ہاؤس کے وسیع و عریض ہال میں چائے کا دور چل رہا تھا۔ اسود احمد اور سارے ملک صوفے پر بیٹھے کاروباری اور گھریلو امور پر گفتگو کر رہے تھے۔ عنایت بھی احمد کو گود میں لیے وہیں موجود تھی۔ زارون کچھ دیر بعد ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی بکس تھا اور اس کا چہرہ شدید ہیجان اور گھبراہٹ کا آئینہ دار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی تقدیر کا تعین کرے گا۔ زارون نے لرزتے قدموں سے چلتا ہوا عنایت کے صوفے کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہال میں موجود تمام گفتگو یکدم تھم گئی اور سب کی نظریں زارون پر ٹک گئی۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور گھٹنوں کے بل عنایت کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کی گود میں آرام سے سو رہا تھا، اور پھر اس نے عنایت کی سچی اور گہری آنکھوں میں جھانکا۔ زارون نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ مخملی باکس کھولا۔ اس باکس کے اندر چاندی کی وہ سادہ سی انگوٹھی چمک رہی تھی جو اس نے 1 سال پہلے یونیورسٹی کے پاس والی ایک چھوٹی سی مسجد میں 2 گواہوں کی موجودگی میں عنایت کو نکاح کے وقت پہنائی تھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جسے عنایت نے اس کے بھیانک سچائی کے سامنے آنے کے بعد اپنی انگلی سے اتار کر زارون کے سامنے پھینک دی تھی اور فلیٹ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زارون نے اس کی انگوٹھی کو پچھلے کئی مہینوں سے اپنے دل سے لگا کر رکھا تھا، جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو۔ عنایت، زارون کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور سچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آج پاپا اور سارم بھائی کے سامنے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیا ہے، جو کھیل کھیلا، اس کی کوئی معافی نہیں بنتی۔ میں نے ایک پاکیزہ لڑکی کے جذبات کی قیمت ایک سپورٹس بائک اور چند ہزار روپے لگائی تھی۔ میری وہ انا، میرا وہ غرور، سب میری زندگی کی سب سے بڑی لعنت بن کر مجھے اجاڑ چکا ہے۔ میں پچھلے چند مہینوں میں نے تمہاری خاموشی، تمہاری حقارت اور تمہاری دوری کی جو سزا کاٹی ہے، اس نے میرے اندر کے اس مغرور زارون شاہ کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ آج کا زارون صرف تمہارا مجرم ہے جو تمہارے سامنے اپنی روح کو نچوڑ کر کھڑا ہے۔ زارون نے وہ انگوٹھی عنایت کے سامنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، میں آج تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا عنایت۔ میں نے پاپا سے کہہ کر تمام قانونی کاغذات تیار کروا لیے ہیں۔ یہ اسود ہاؤس، یہ جائیداد اور بزنس کا آدھا حصہ تمہارا اور میرے بیٹے کے نام ہو چکا ہے۔ اگر تمہارا دل آج بھی مجھے معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اگر میری صورت اب بھی تمہارے زخموں کو تازہ کرتی ہے، تو تم سارم بھائی کے ساتھ عزت سے جا سکتی ہو یا اسی گھر میں ملکہ بن کر رہ سکتی ہو۔ میں خود کو تمہاری زندگی، تمہاری نظروں اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا۔ میں احمد کا دور سے ہی صحیح سایہ بن کر رہوں گا، لیکن تمہاری زندگی میں مزید کوئی کڑتن نہیں بنوں گا۔ بس مجھے اتنا بتا دو عنایت، کیا میری اس سچی توبہ کی تمہاری عدالت میں کوئی قیمت ہے؟ ہال میں ایک گہرا اور دھم گھٹو سکتہ طاری ہو گیا۔ اسود احمد نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو فرش پر بیٹھ کر ایک غریب لڑکی کے سامنے اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ ان کا دل بھر آیا، لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ صرف عنایت کا ہے۔ سارم نے بھی اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب زارون کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ زارون کی قربانی اور تبدیلی کو تسلیم کر چکا تھا۔ عنایت نے زارون کو دیکھا۔ اس نے زارون کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھے، اس کے کپڑوں کی سادگی دیکھی اور اس کی آنکھوں میں چھپی وہ تڑپ دیکھی جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے کمرے کے باہر پہرا دیتی رہتی تھی۔ عنایت کا دل جو کبھی پتھر بن چکا تھا، اب اس سچے پچھتاوے کی تپش سے موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ وہ عنایت ملک تھی جس نے ہمیشہ اپنے والد اور بھائی سے معاف کرنے کا ظرف دکھانے کا سبق سیکھا تھا۔ عنایت نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔
جیسے وہ اپنے دل پر رکھا ہوا مہینوں پرانا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتار پھینکنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے بھی دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے اپنی گود میں سوئے احمد کو سنبھالا اور اپنا خالی ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے زارون کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر وہ مخلی بکس لے لیا۔ عنایت نے وہ بکس سے وہ چاندی کی سادہ انگوٹھی نکالی اور خود اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ زارون نے حیرت اور بے پناہ خوشی سے عنایت کو دیکھا، جیسے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ عنایت نے نم آواز میں لیکن مضبوط لہجے میں کہا، زارون، میں نے اس دن ہسپتال کے ICU میں تم سے کہا تھا کہ جس محبت کی بنیاد ایک جھوٹی شرط اور دھوکے پر رکھی جائے وہ محبت نہیں بلکہ ایک بھیانک دلدل ہوتی ہے جو سب کچھ نکل جاتی ہے۔ میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ وہ شرط ایک گناہ تھی، لیکن پچھلے 3 مہینوں میں نے تمہیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے اپنی روح کو مٹاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم کس طرح اپنے غرور کو پامال کر کے ایک سچے شوہر اور ایک بہترین باپ کا روپ دھارا۔ زارون، میرا خدا اگر اپنے گنہگار بندوں کی سچی توبہ اور اپنے رحم کے دروازے کھول دیتا ہے تو میں ایک عام سی مٹی کی انسان ہو کر معافی کا دروازہ کیسے بند کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں تمہارے اس سچے پچھتاوے اور تمہاری اس عاجزی اور تمہاری معصوم اور ہمارے اس معصوم احمد کے صدقے دل سے معاف کیا۔ آج سے وہ شرط ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی ہے اور ہماری سچی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ عنایت کے یہ الفاظ سنتے ہی زارون کے دل پر چھایا ہوا سالوں پرانا اندھیرا ایک پل میں چھٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے ماتھے سے لگا کر پھونک کر رو پڑا۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکرانے کے تھے اور ایک نئی زندگی کے حصول کے لیے تھے۔ ہال میں موجود اسود احمد اور سارے ملک کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چمک اٹھے تھے۔ اسود احمد نے آگے بڑھ کر زارون کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے زارون کہ تم نے ایک مرد بن کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کیا ہے۔ سارم نے عنایت اور بچے کو دیکھا اور مسکرا کر زارون سے ہاتھ ملایا۔ آج سے تم صرف میری بہن کے شوہر نہیں بلکہ میرے سچے بھائی ہو۔ احمد اچانک نیند سے بیدار ہوا اور اس نے اپنے والدین کو روتے اور ہنستے دیکھ کر ایک چھوٹی سی معصوم کلکاری ماری، جیسے وہ بھی اس خاندانی ملاپ اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ زارون نے احمد کو اپنی گود میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے عنایت کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اسود ہاؤس میں کوئی جھوٹ، کوئی شرط، کوئی دباؤ اور کوئی انا باقی نہیں رہی تھی۔ ان کی زندگی کا وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور اب ایک ایسا نیا سفر شروع ہو رہا تھا جس کی بنیاد سچائی، عزت اور پاکیزہ محبت پر رکھی گئی تھی۔ ایک ایسی محبت جو ہر امتحان سے گزر کر سونا بن چکی تھی۔ اس ناول کا بنیادی اور گہرا اخلاقی سبق یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات، عزت اور کسی معصوم کا دل کوئی کھیل یا شرط لگانے کی چیز نہیں ہوتے۔ دنیاوی دولت، طاقت اور انا کے نشے میں چور ہو کر انسان دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل تو جاتا ہے، لیکن مکافات عمل ایک اٹل سچائی ہے۔ انسان کو اپنے کیے کا حساب اسی دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں دینا پڑتا ہے۔ تاہم کہانی کا دوسرا رخ یہ سکھاتا ہے کہ سچا پچھتاوا، عاجزی اور اپنی غلطی کا دل سے اعتراف بڑے سے بڑے گناہ کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو معاشرے اور رشتوں کو بھی معافی کا ظرف دکھانا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینے والا اللہ کے ہاں بلند مقام پاتا ہے اور معافی ہی بکھرے ہوئے گھروں کو دوبارہ جنت بنا سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔